الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ابھی ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہیں یہ مہینہ مسلمانوں میں اور عالم اسلام میں ایک معروف اور مشہور مہینہ ہے جس کا نام ہے ربیع الاول۔ اس مہینے کی خصوصیت پورے عالم اسلام یعنی پوری دنیا میں یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت پر محدثین اور مورخین کا اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے، یعنی آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک مبارک مہینہ اس معنی کر ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں حضرت انسان پر اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ تم ایک مرتبہ گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، تم نہیں گن سکتے میری نعمتوں کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو میری نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ اب اگر ہم یوں کہیں کہ جی سب سے بہترین نعمت، اعلیٰ قسم کی نعمت کون ہے، تو ہم اس میں بھی گھٹنا ٹیک کر عاجز ہو جائیں گے کہ کون سی نعمت کو کس سے چھوٹی کہا جائے۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان پر بڑی ہیں اور اہم ہیں۔ کتنی اہم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کھانے پینے کے لیے کتنی چیزیں عطا فرمائی۔ ان میں سے کون سی چیز کو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے؟ نہیں بول سکتے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے کون سی نعمت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے انگلی کے ناخن تک اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اور بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انہی میں نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی احسان اور نعمتوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا یہ تذکرہ کیا کہ جس طرح ہم نے تمہارے اوپر یہ کر کے احسان کیا، 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 ہم نے تم کو حیات دی، تم کو زندگی دی، ہم نے تم کو صحت دی، ہم نے تم کو عافیت دی، ہم نے تم کو نعمتوں میں تم کو نظر دیا، کان دیے، زبان دی، دل دیا، ہاتھ پیر دیے، بہت سارے احسانات کیے ہیں نعمتیں دے کر اللہ پاک نے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، میں نے تمہارے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا ہے کہ میں نے تم کو ایک آخری پیغمبر دیا ہے۔ یہ اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ ظاہر سی بات ہے جتنی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہے وہ نعمتیں ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں کہ جی بہت بڑے عابد اور زاہد بن گئے، بہت بڑے اللہ والے بن گئے تو اس لیے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمایا ہے۔ بالکل نہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے انہی مہربانیوں میں، انہی احسان اور کرم میں ایک یہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ رسول بھی اللہ کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے جو نعمت کی شکل میں ہے۔ تو رسول اللہ کو ہمیں اپنی نعمت سمجھنی چاہیے۔ آدمی نعمت کس کو گنتا ہے؟ عام طور پر جو چیزیں کھائی اور پی جاتی ہیں، کہتے ہیں کیا بہترین نعمت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو کھانے اور پینے سے متعلق نہیں ہے، وہ بھی بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہترین کپڑا پہن لیا تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے اچھا گھر دے دیا، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، لیکن نعمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے اچھی سواری دے دی تو نعمت کتنی بڑی ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بڑی نعمت اور بڑی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے دیا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا ہے، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی اللہ پاک نے انسانی دنیا میں انسانوں کے ہی درمیان سے اللہ پاک نے ایک رسول بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول جو ہم نے تمہارے درمیان بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، وہ رسول روئے زمین پر 4 کام کریں گے۔ کتنے؟ 4 کام کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کریں گے، ویزکیہم، اور اللہ کے بندوں کا تزکیہ کریں گے، عقائد کا تزکیہ، اعمال کا تزکیہ کریں گے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائیں گے۔ نمبر 4 والحکمہ، اور حکمت سکھائیں گے۔ کیا؟ حکمت۔ کائنات میں نبی پاک علیہ السلام نے جو حکمت اختیار کیا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، نبی جی آپ بڑے نرم دل ہیں۔ معلوم ہوا بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے حادثات اور بڑی بڑی شکایتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ نبی جی آپ بڑے نرم دل ہیں، اگر آپ تھوڑا بھی سخت ہوتے تو جتنا مجمع آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، کوئی آپ کے آزو بازو میں بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے دل اور مزاج اور زبان اور نظر کی نرمی ہے جس کی بنیاد پر لوگ آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی جب مجلس لگتی تھی تو بڑی تعداد میں اس مجلس میں منافقین بیٹھے ہوتے تھے، بڑی تعداد میں، اور نبی کو وحی کے ذریعے سے ان منافقین کے نام اور چہرے بتلا دیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی اپنی مجلس سے نبی نے کسی کو برسر عام نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار کہا جاتا تھا، ان کی منافقت ایک دم واضح تھی، مگر اس کے باوجود جب ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، کسی مسئلے پر تکرار ہوا تو بیٹے نے تلوار تان لی اور یوں کہا کہ میں اپنے ابا کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے منع کیا، ایسا نہ کیا کرو ورنہ جہاں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی منافقت وحی کے ذریعے سے صاف ظاہر ہو گئی تھی، نبی جی یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا بے ایمان ہے، یا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا بدنیت ہے، بلکہ مسلمان مومن نہیں ہے، بلکہ یہ دھوکے باز آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام برسر عام کسی کو بھی مجلس سے اٹھاتے نہیں تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی حکمت کی ایک مثال ہے، اس طرح کی لاکھوں مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی موجود ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو اللہ کے اس احسان کا اور اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا احسان ہے رب پروردگار کا، اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ
کہ حشر کے میدان میں کسی کو بھی زبان کھولنے کی اجازت ہمت تک نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش کے لیے رب باری تعالیٰ کے دربار میں جائیں۔ سفارش کون کریں گے؟ وہ کریں گے جس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے، فرض ہے، آپ کی محبت فرض ہے۔ جس بندے کو نبی سے محبت نہیں وہ ایمان والا بن نہیں سکتا ہے۔ نبی سے محبت، اعلیٰ درجے کا محبت کرنا بندے کے اوپر فرض ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت ارشاد فرمائی، اور اس پر محدثین اور مفسرین نے تبصرہ کیا ہے تفسیر میں کہ قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ مومن کے دل میں نبی کی محبت فرض ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی کی محبت مومن کے اوپر فرض ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی جی آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارا وہ کاروبار، بزنس، تجارت جس پر ہر وقت تم کو خسارے کا اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر، مکانات اور بنگلے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر محبت نہ ہو اور راہ خدا میں جہاد کرنے کی محبت نہ ہو تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ باپ سے بھی زیادہ محبت، بچوں سے بھی زیادہ محبت، بھائیوں سے بھی زیادہ محبت، بیویوں سے بھی زیادہ محبت، خاندان سے بھی زیادہ محبت، تمہارے مال اور دولت سے بھی زیادہ محبت، تمہارے کاروبار، بزنس اور تجارت سے بھی زیادہ محبت، تمہارے رہنے والے گھر، مکانات اور بنگلوں سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی پڑے گی۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے حکم کا یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کتنی سخت آیت ہے، کتنا سخت حکم ہے اس میں۔ ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں کیا ہم اس آیت پر کھڑا اتر سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نام جو اللہ نے لیا ہے آیت کریمہ میں اپنے نبی کے لیے، کیا ہم اپنے آپ کو اس آیت کریمہ پر فٹ کر پائیں گے؟ مجھے تو میرا ابا زیادہ پسند ہے، مجھے تو میرے بچے زیادہ پیارے ہیں، مجھے تو میرے بھائیوں سے محبت ہے، مجھے تو میری بیوی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، میرے خاندان میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، میرا مال میرے نزدیک محبوب ہے، میری تجارت میرے نزدیک محبوب ہے، میرا گھر بنگلہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کی محبت اپنے دل کے گوشے میں موجود ضرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میاں کیسے کامیاب ہو گئے؟ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس سے زیادہ ہونی پڑے گی، ان تمام چیزوں سے زیادہ۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ خود فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ جی یقیناً ہمارے دل میں ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی محبت تو ہے، لیکن ہمارے اوپر عذاب تو آنے رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہم میں سے یا جتنے بیٹھے ہیں نا سب عذاب میں مبتلا ہے۔ کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہہ دے میری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں۔ ہر آدمی کو کسی نہ کسی اعتبار سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے آزمائش میں بندہ مبتلا ہے۔
اور ایک ایک آدمی کو اگر ایک بلا بلا کر سنیں گے نا تو پتا چلے گا پہاڑوں جیسی مصیبتیں ان کے سر پر موجود ہیں. ان کے زندگی کے آگے پیچھے پہاڑوں جیسی مصیبتیں اور پریشانیاں موجود ہیں. لیکن قرآن کی آیت 100% صحیح ہے. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاوے تو پھر فرشتے گلیوں میں ان سے مصافحہ کریں گے. مخلوق ان کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے. یہ چھپتا پھرے گا لیکن مخلوق ڈھونڈ کر ان کو نکال لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ایسی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع للقرطبی ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں محدثین کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں مومنوں پر رسول اور اللہ کی محبت فرض ہے. فرض ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے. ہم لوگ دعویٰ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے کہ نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں. نبی کی زندگی کے کارنامے مشکل زمانے آتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. نبی کی ہجرت کے بعد کا زمانہ یاد آتا ہے تو ہم اور آپ تڑپ جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اٹھا کر ہم پڑھ لیں، اگر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی زندگی کے اچھے ایام کو پڑھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور سچی میں جھوم جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کے زمانوں کو اٹھاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں. یہ بھی نبی سے محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سفارش نصیب فرمائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے حدیث کی روشنی میں، وہ تو آیت کریمہ کی روشنی میں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنی زبان سے یہ فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. نبی قسم کھا کر کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. یہ نبی خود ارشاد فرماتے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. محدثین فرماتے ہیں مومن سے مراد یہاں پر کامل مومن. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے میری محبت کے تعلق سے جب تک تمہارے والد، اولاد اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں بھی وہی سوال ہے کہ جی ہمارے دل میں کسی اور کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان تو ہیں، کسی درجے میں رب کائنات کے دربار پر جھکنے والے اور عبادت کرنے والے مسلمان تو ہیں، لیکن نبی جو معیار چاہتے ہیں کامل مومن وہ ہمارا آپ نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا فرض ہے. جو محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جو اعلیٰ درجے کی محبت کرے گا وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا. ہم اور آپ جتنی بھی محبت کرتے ہیں اے اللہ اسی محبت کو سلامت رکھ، تاکہ حشر کے میدان میں اسی محبت کا وسیلہ دے کر ہم یوں کہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے، بس آپ کے نبی کی تھوڑی سی محبت لے کر کے آئے. چنانچہ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ارشاد فرمایا، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے اور مضمون ہے. شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری پوری خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے. یہاں بھی زبردست بات ہے. اب ہم میں سے جتنا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ایک دم بالکل کم تر درجے کا پاتے ہیں کہ نبی جی کائنات کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ہمارے دل میں جتنی خواہشات ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ کی ذات ہمیں زیادہ محبوب ہو، یہ تو ہم نہیں پاتے ہیں. مال کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت،
دنیا کی محبت اور دیگر چیزوں کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہاری پوری خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس پر بھی محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو محبت نہ کرے وہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ محبت رسول کی مثال صحابہ کے عمل سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ روایت کا لفظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے۔ جس طرح دو دوست ساتھ میں چل رہے ہوں، دو ساتھی، تو کیسے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں؟ کیا بہترین خوبصورت منظر ہوگا جس کو ہم اور آپ دل اور دماغ سے سوچ نہیں سکتے۔ امام الانبیاء کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ کے دوست کی طرح چل رہے ہیں۔ چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اور صحابہ کے مقابلے میں، چونکہ تھوڑا جڑی ہمت والے تھے نا، بہت سارے سوالات بے تکلف کر لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اچھے موڈ میں جا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی میں آپ کی محبت میرے دل میں پوری کائنات سے زیادہ ہے، مگر کیا کروں اللہ کے نبی، مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنی جان کے علاوہ پوری دنیا میں مجھے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبوب ہیں، آپ زیادہ محبوب ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں سوائے اپنی جان کے۔ نبی نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان کے علاوہ پوری کائنات سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ عمر بے تکلف دوست ہی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، ایک دم دو ٹوک والی بات۔ نبی جی آپ سے محبت ہے جان کے علاوہ، نبی نے فرمایا تمہارا ایمان ہی کامل نہیں، تمہاری جان سے بھی میں زیادہ محبوب ہو جاؤں تو عمر آپ کے کامل ایمان کی شہادت رسول اللہ دیں گے، اللہ کے رسول دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سن لی کہ نبی یہ چاہتے ہیں، یا محبت کا معیار نبی کی زبان سے میں یہ سن رہا ہوں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا پڑے گا کامل ایمان ہونے کے لیے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیا اور یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہے، آپ کا ایمان کامل ہے۔ اندازہ لگائیے محبت کا معیار کیا ہونا پڑے گا۔ دنیا میں جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں نا، یہ محبت نہیں کرتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی پر سوال ہے۔ جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں ان کی زندگی پر بھی سوال ہے۔ آیات کریمہ اور احادیث پر لا کے فٹ کریں، اور آپ مجھے کہتے ہیں میں عاشق رسول نہیں ہوں، مجھے تو میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے، میں تو خود کہتا ہوں میں ان آیات اور حدیث پر فٹ نہیں ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی شرسار ہوں۔ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہر ایک کے دل میں نبی کی محبت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ اتنے پیارے حسین اور خوبصورت نبی اور محبت نہ ہو مومن کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محبت رسول فرض ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ایک بات ارشاد فرمائی، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا؟ تمہاری محبت معتبر نہیں، تمہاری محبت اللہ سے تمہاری محبت معتبر ہی نہیں ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا۔ نبی جی کوئی اگر مجھ سے یعنی رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری محبت معتبر نہیں۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی جی آپ میرے نزدیک اتنے محبوب ہیں، جو آپ سے محبت کرے گا
اس کی محبت کی میرے یہاں گارنٹی ہے. جو آپ سے محبت نہیں کرے گا مجھ سے اس کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں. مجھے بھروسہ نہیں اس کے اوپر. وہ مجھ سے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کو نبی سے کتنا پیار ہے کہ اپنی محبت کو نبی کی محبت کا معیار بنا رہے ہیں. نبی جی آپ سے محبت کریں گے, آپ کی زندگی کی اتباع کریں گے, آپ کی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں گے, میں انہی کی محبت کو اپنی محبت کا معیار بناؤں گا. جس کی زندگی میں آپ کی محبت نہیں ہے میرے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں. پھر سوال آئے گا, باتیں خوب سمجھنے کی ہے. میں جتنے بھی عشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ کروں, اگر سنت و شریعت میری زندگی میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اللہ نے معیار بتلا دیا ہے. میاں میرے یہاں اگر آؤ گے تو صرف زبان کا دعویٰ لے کر مت آنا, زندگی میں کچھ لے کر کے آنا, تبھی آ کر میں اپنی محبت کا فیصلہ لے پاؤں گا. ورنہ میری نبی کی زندگی اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو میرے ساتھ تمہاری محبت دھوکا ہے. تم نے مجھے دھوکا دیا. اور یاد رہے کوئی اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا, وہ خود دھوکا کھائے گا, حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑا رہے گا. چنانچہ ایک اور حدیث ہے, نبی کی محبت, سنت سے محبت, نبی سے محبت. ترمذی کی حدیث ہے, ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حدیث کا دوسرا لفظ ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کیا, اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دوسرا ترجمہ, جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پا لینا ہم لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. جو بھی نبی کی سنت پر عمل کرے گا, نبی کی سنت کو زندہ کرے گا, وہ نبی کی محبت پالے گا. اور جس کے پاس نبی کی محبت کی دولت ہوگی اللہ تبارک و تعالی جنت میں ساتھ میں رکھے گا. ساتھ میں رکھنے کا بڑا مسئلہ ہے. اس سے قبل بھی میں نے شاید ایک مرتبہ کسی موقع پر بیان کیا تھا. ظاہر سی بات ہے نبی کا مقام, وہ بھی امام الانبیاء کا کی جنت, اور ایک ہم اور آپ کی جنت, دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں معی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے دونوں کے درمیان اللہ پردہ ہٹا دے گا. نبی اپنی جنت میں بیٹھے ہوں گے, یہ امتی اپنی جنت میں بیٹھے ہوں گے, ڈائریکٹ نبی سے بات کریں گے. ایک مطلب مفسرین نے لکھا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو اتنا فیسلٹی دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہوگا, یہ بلا دھڑک وزیر اعظم سے مل سکیں گے, کوئی روک ٹوک نہیں. یعنی بلا دھڑک جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادھر ہیں فوراً وہاں چلا جائے گا ملنے کے, نبی ادھر آئے ہیں فوراً وہاں چلے جائیں گے ملنے کے لیے. تو جنت میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. نبی جدھر رہیں گے ان کو وہی جانے کا, کہتے ہیں نا, اس کو پاس ملا ہوا ہوگا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جب چاہیں گے نبی سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہو ہی جائے گا. ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے, کہنے کہ اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے. انہوں نے بولا کیا سوال ہے؟ بولا قیامت کب آئے گی؟ ایک دم بالکل مجلس کے موضوع کے خلاف سوال, قیامت کب آئے گی؟ دیکھیے جب جوش آتا ہے نا, یا کہتے ہیں نا جب دل تڑپ جاتا ہے تو آدمی اس طرح کے سوالات کر لیتے ہیں. ممکن ہے کہ اسی ٹاپک پر کچھ بات چل رہی ہوگی تو صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. کہنے لگے کیا سوال؟ بولے قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے یہ کیسا سوال ہے. تو نبی نے فرمایا آپ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی, قیامت کی کوئی تیاری ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنی نمازیں بھی نہیں ہے, میں سچ بول رہا ہوں, اتنے روزے بھی نہیں ہے کہ میں دن رات نماز پڑھتا ہوں, 12 مہینے روزے رکھتا ہوں, اور میں خوب زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوں, اتنا تو میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے. ولیکنی احب اللہ ورسولہ, لیکن نبی جی اللہ سے اور آپ سے چہرے سے محبت کرتا ہوں.
بس آپ سے محبت ہے، یہ گارنٹی ہے. زیادہ نماز بھی نہیں ہے، روزے بھی نہیں ہے، اور صدقات بھی نہیں ہے. یہ 3 لفظ ہے، حج کا لفظ نہیں ہے اس میں، صدقات بھی نہیں ہے. لیکن نبی جی میں آپ کی زندگی سے اور آپ کی شخصیت سے محبت کرتا ہوں، آپ کی نبوت سے محبت کرتا ہوں. نبی نے ڈائریکٹ وہی فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بیچ میں روایت میں کچھ نہیں ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کتاب، ڈائریکٹ بات چل رہی ہے. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو تم جنت میں جاؤ. اس سے اندازہ ہوا محبت ظاہر کرنے کی چیز نہیں رہتی ہے، وہ تو مومن جانے اور مومن اور نبی کا امتی جانے اور نبی جانے کہ جی کتنی محبت کس کو نبی سے کتنی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کس کی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کتنی ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. کیوں فیصلہ کرتے ہیں آپ اتنی جلدی؟ تم عاشق رسول نہیں ہو. یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کون کتنا روتا ہوگا نبی کے نام لے کر یہ بتا نہیں سکتے. میں صرف آپ کو یہ بول کر کہ آپ محبت نہیں کرتے، میں اپنی جہنم آباد کر رہا ہوں، اپنی جنت برباد کر رہا ہوں. کس کو نبی سے کتنی محبت ہے بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. نبی سے محبت نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث. اس سے قبل بھی میں نے درس قرآن میں غالباً نقل کیا تھا. مسلم شریف میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رات گزارتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رہتے یا کسی اور موقع پر رات گزارنے کا موقع ملتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا. محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھریلو خادم تھے. کہتے نا گھریلو خادم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف فرماتے تھے، فلاں سامان لے کے آؤ، فلاں سامان لے کے آؤ، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، گھریلو. تو صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خدمت کو اپنے لیے اپنا لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد میں جاگیں گے تو پانی اور مسواک میں اونچی جگہ پر لے جا کے رکھ دیتا تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. آپ اونچی جگہ پر تھوڑی وضو فرماتے تھے تو پانی کا انتظام کر دیتا تھا اور مسواک لے جا کر کے رکھ دیتا تھا. یہ میرا معمول تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر یوں فرمایا کہ کعب بن اسلمی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے مرافقتک فی الجنہ. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ. نبی جی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں، جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نبی نے تو فرما دیا مانگو کیا مانگتے ہو. اب انہوں نے مانگ لیا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اب ایک امتی اور ایک امام الانبیاء دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا کچھ کر لو آپ کر لو، تھوڑا کچھ میں کر لیتا ہوں. تھوڑا کچھ آپ کر لو، تھوڑا کچھ میں کر لیتا ہوں، پھر دیکھیں گے آخرت میں ایڈجسٹ کر لیں گے کچھ بنے گا. تو وہ کیا، جسے کہتا ہے نا یہ گھر لینا ہے، بھائی گھر لینا ہے تھوڑا آپ انتظام کر لو، تھوڑا میں کر لیتا ہوں، پھر گھر دیکھ لیتے ہیں اپن کہیں پر. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا کچھ آپ کر لو اور تھوڑا کچھ میں کر لیتا ہوں. حدیث کا لفظ ہے قال او غیر ذلک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرو، ورنہ یہ کام مشکل ہے. آپ میرے ساتھ میں رہو گے مشکل ہے. کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرو. آپ کی زندگی میں کثرت سجدہ اگر ہوگا تو اتنے سارے ڈھیر سجدے آپ اپنے پاس رکھو، میں اللہ سے سفارش کروں گا قریب میں کروا لوں گا، ہمارا پڑوسی میرا پڑوسی ہی کروا لوں گا، نہیں اوپر کے ایک دم اعلیٰ درجے کے جنت کے قریب تک میں تم کو گھر دلوا دوں گا. یہ صحابہ کی محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل. مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. صحابی نے مانگ لیا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہتا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرو.
آخرت میں پھر اللہ کے یہاں سفارش کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے، میرے قریب ہو جاؤ گے۔ اب کثرت سجدہ کب ہوگا؟ جب آدمی پابندی سے نماز پڑھے گا، پہلے بعد کی سنتیں پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، تہجد کی عادت پڑے گی وغیرہ۔ جب یہ سب کثرت سے نماز پڑھیں گے تبھی کثرت سے سجدہ جمع ہوگا۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں محبت رسول کی، اس سے قبل بھی میں نے کہیں نقل کیا ہے، کسی موقع پر میں نے جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی جمعہ سے پہلے دیکھا، تازہ ترین اس واقعے کو پڑھا، اس واقعے میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ہے، تبدیلی کے ساتھ، کسی روایت میں تھوڑا یہ ہے، کسی روایت میں تھوڑا یہ ہے، کسی روایت میں تھوڑا چینجنگ ہے، مگر میں تھوڑا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جنگ کا نقشہ بعد میں پلٹ گیا، 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ جب جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، مخالفین میدان چھوڑ کر چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھو اپنے شہداء کو جمع کرو۔ تو صحابہ ادھر ادھر چلے بکھر گئے، تو دیکھا احد پہاڑی کے دامن میں ایک شخص کی باڈی تڑپ رہی ہے، ایک دم آخری وقت میں ہے، آخری وقت۔ ایک صحابی گئے، کہنے لگے کون؟ کہنے لگے میں زیاد بن سکن۔ کہنے لگے آپ کے آخری وقت لگ رہا ہے، اتنے زخم تیر و تلوار کے آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی کوئی آخری خواہش اور تمنا ہے تو بتاؤ، کوئی دودھ پلاؤں، پانی پلاؤں یا دوا مرہم پٹی کروں، کچھ بھی ہو تو آپ کی کوئی خواہش بتاؤ۔ کہنے لگے میری آخری خواہش دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اگر اتنا کر سکو تو مجھے کندھے پہ اٹھا لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی آخری زیارت کرا لو۔ وہ صحابی ان کو اٹھائے کندھے پہ اور اٹھا کر لے کے آئے کہ جب مجھے قریب پہنچو گے تو مجھے نیچے ڈال دینا۔ جب قریب پہنچے تو نیچے ڈال دیے۔ روایت میں ادھر بھی میں نے پڑھا، ادھر سے بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی جا کر کسی نے کہ یا رسول اللہ زیاد بن سکن آخری وقت میں ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے ان کے طرف، اور ادھر یہ کندھے پر ان کو لے کر کے آ رہے ہیں، نیچے ان کو اتار دیے، گھسیٹ کر تھوڑا گھسیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا۔ نبی نے فرمایا کون؟ تو کہنے لگا میں زیاد بن سکن۔ کہنے لگے کچھ آخری تمنا تمہاری کچھ ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آخری تمنا پوری ہو گئی، مجھے آپ کا چہرے مبارک کی دیدار کرنا تھا، میں نے آپ کو دیکھ لیا یا رسول اللہ، اور مجھے کوئی تمنا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ہاتھ سے ہلا کر ان کو دیکھا، آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، آ جاؤ میرے صحابہ، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو زیاد بن سکن کو دیکھ لو۔ نبی کے قدموں سے سیدھا جنت کو چلا گیا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔